پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کا وفاقی بجٹ جمعے کو پیش کیا گیا اور اس سے محض چند گھنٹے قبل مفتاح اسماعیل نے بطور وفاقی وزیر خزانہ محاصل اور اقتصادی امور کے وزیر کا حلف اٹھا لیا۔ پاکستان اور افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیروں کی رواں ہفتے روس میں ہونے والی کانفرنس میں اعلیٰ افغان عہدیدار نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حال ہی میں دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے معاہدوں کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ افغانستان سے متصل پاکستان کے سرحدی قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایک شادی کی تقریب پر دستی بم کے حملے میں 3 افراد ہلاک اور کم از کم 30 زخمی ہو گئے ہیں۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے سربراہوں نے ایک اعلامیے پر دستخط کیے ہیں جس میں دونوں ملکوں نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے مکمل طور پر پاک کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اور امریکہ کے نئے وزیر خارجہ مائک پومپیو جمعے کے روز نیٹو کے اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز پہنچ گئے ہیں۔ اور امریکی سینٹ میں عدالتی کمیٹی نے ایک بل کی منظوری دی ہے جس کے تحت خصوصی وکیل رابرٹ ملر کو منمانے طور پر برطرف نہیں کیا جا سکے گا، جو سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی تفتیش کر رہے ہیں۔ اور امریکہ کے معروف مزاحیہ اداکار بل کاسبی کو جنسی زیادتی کے مقدمے میں مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں خبر دی کہ اپوزیشن کی جانب سے اعتراضات کے باوجود حکمران پاکستان مسلم لیگ 2018-2019 کے مالی سال کا بجٹ پیش کر رہی ہے۔ اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے چلتے ہیں ہم اسلام آباد، جہاں ہم نمائندے اشتیاق صاحب، کیا ہوا آج اسمبلی میں؟ جی، آج جو اجلاس تھا وہ خاصا ہنگامہ خیز تھا، کیونکہ آج صبح ہی مفتاح اسماعیل نے بطور وزیر خزانہ کے حلف اٹھایا۔ یہ بات عام ہے کہ وہ پاکستان کے جو پارلیمان ہے اس کے رکن نہیں ہے، اور اس کے باوجود انہیں وزیر خزانہ بنایا گیا ہے، جس پر آج حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے خاصی تنقید کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ جو ابھی تک پارلیمان کے رکن نہیں ہیں ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے، جبکہ حکومت کے پاس پہلے سے ایک منتخب رکن پارلیمان ہے جو کہ وزیر مملکت کے طور پہ کام جو خدمات ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ آج انہوں نے حلف لیا۔ بجٹ تقریر جب شروع ہوئی تو اس سے پہلے ہی اپوزیشن کی طرف سے احتجاج اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور بجٹ تقاریر کے دوران بھی کچھ اراکین جو خاص طور پر پیپلز پارٹی کے لوگ تھے وہ تو واک آؤٹ کر کے چلے گئے، لیکن جو دیگر جماعتیں تھیں خاص طور پر تحریک انصاف وہ وہاں موجود تھی اور ان کی طرف سے کافی نعرے بازی کی گئی اور بجٹ تقاریر کو میں خلل ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اس دوران جو سامنے آنے والے مناظر ہیں ان کے مطابق حکمران جماعت اور اپوزیشن جماعت کے اراکین کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ بجٹ تقریر اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہو گئی ہے۔ یہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی طرف سے چھٹا بجٹ تھا اور اپوزیشن کا طرف سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ایک ایسے وقت جب موجودہ حکومت آئندہ ماہ اپنی مدت ختم کرنے جا رہی ہے اور اس میں کچھ ہفتے ہی باقی رہ گئے ہیں، وہ ایک نئے مالی سال کا بجٹ دے رہی ہے جو کہ آئندہ جو منتخب ہونے والی جو بھی حکومت ہوگی اس کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ بجٹ دیتی۔ تو یہ اپوزیشن کا احتجاج تھا۔ اب تک جو بجٹ کے فگر سامنے آئے ہیں اس کے مطابق دفاع کے شعبے کے لیے 1100 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ آئندہ مالی سال کے دوران جو بجٹ خسارہ ہے وہ 4.9% ہوگا۔ جو سرکاری ملازمین ہیں سول اور فوجی، ان کے لیے ان کی تنخواہ میں ایڈہاک الاؤنس کی مد میں 10% اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ اسی طرح پینشن جو لے رہے ہیں افراد ان کی پینشن میں بھی 10% اضافہ کیا گیا ہے، کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ تو یہ کچھ بات سامنے آئی کہ اچانک ایک وزیر خزانہ کیوں مقرر کر دیا گیا جبکہ دوسرا موجود تھا آلریڈی؟ حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ وزیر خزانہ
بجٹ پیش کریں بجائے اس کے کہ وزیر مملکت. اور اس کی وضاحت جو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایوان میں کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بجٹ تیاری کا سارا کام تھا اسحاق ڈار کے بعد وہ مفتاح اسماعیلی نے سر انجام دیا، اور کیونکہ کوشش ان کی تھی اس بجٹ تیاری میں، اس بجٹ کو تیار کرنے میں، اس کے تمام اعداد و شمار انہوں نے تیار کیے تھے، اس لیے حکومت نے انہیں آج صبح وفاقی وزیر کا عہدہ دیا اور پھر انہوں نے یہ بجٹ پیش کیا. اچھا، اس سے ہٹ کے ایک خبر ہے کہ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمار نے کہا ہے کہ روس میں اپنے پاکستانی ہم منصب ناصر جنیوا سے ملاقات کے دوران انہوں نے یہ بات کہی کہ دونوں ملکوں کے تعلقات اس وقت بہتر ہو سکتے ہیں جب صحیح معنوں میں بات چیت کو آگے بڑھایا جائے. جی، ان کی یہ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ بات چیت کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے، اور یہ جو تعلقات میں بہتری اسی وقت حقیقت بن سکتی ہے جب بات چیت بھی ہو اور پھر عملی اقدامات بھی ہوں. انہوں نے خاص طور پر جو رواں ماہ کے اوائل میں جب پاکستان کے وزیر اعظم کابل گئے تھے، اس دوران افغان قیادت اور پاکستان کی سیاسی قیادت کے درمیان جن 7 نکات پر اتفاق ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس پر عمل درآمد کے لیے ایک لائحہ عمل یا ایک کمیشن ہونا چاہیے، جو کہ ایکشن ٹاسک فورس ہونی چاہیے جو کہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائے، کیونکہ ابھی تک جب سے وہ بات چیت ہوئی اس کے بعد ابھی تک کوئی زیادہ رابطے تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ 7 نکات اس ساری جو تعلقات ہیں اس کا جز ہیں، اس کا خلاصہ ہے اور ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. ان میں ایک جو خاص بات یہ تھی کہ افغانستان کے جو امن و مسالت کی کوششیں ہیں پاکستان ان میں مدد کرے گا، جبکہ دونوں ممالک کی سیاسی قیادت نے اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا تھا کہ وہ عناصر جو کہ جن کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی اور وہ کسی بھی ملک کے لیے خطرہ ہیں تو ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. صدر اشرف غنی اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے درمیان رواں ماہ کے اوائل میں ہونے والی ملاقات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان یہ پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ تھا جو کہ روس میں ہوا. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. یہ ہمارے نمائندے محمد اشتیاق جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اور اب کچھ مزید خبریں. افغانستان سے متصل پاکستان کے سرحدی قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایک شادی کی تقریب پر دستی بم کے حملے میں 3 افراد ہلاک اور کم از کم 30 زخمی ہو گئے ہیں. واقعہ شمالی وزیرستان کی تحصیل غلام خان کے گاؤں سید گئی میں جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب پیش آیا. ایجنسی انتظامیہ کے مطابق شندھی گل نامی قبائلی کے گھر میں اس کے بیٹا موسیٰ گل کی شادی کی تقریب کے سلسلے میں لوگ جمع تھے جن پر نامعلوم افراد نے دستی بم پھینکا. بم حملے کے نتیجے میں 3 افراد موقع پر ہی ہلاک جبکہ 30 زخمی ہو گئے، جنہیں مقامی قبائلیوں نے طبی امداد کے لیے میران شاہ اور بنو کے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا ہے. شمالی اور جنوبی کوریا کے سربراہان نے ایک اعلامیے پر دستخط کیے ہیں جس میں دونوں ملکوں نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے مکمل طور پر پاک کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. جمعے کو شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان اور جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان اعلامیے میں فریقین نے دونوں ملکوں کے درمیان مستقل امن کے قیام اور حالت جنگ کے خاتمے کے لیے سال رواں کے آخر تک معاہدہ کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے. 1950 سے 1953 کے دوران ہونے والی جنگ کوریا کسی باضابطہ امن معاہدے کے بجائے جنگ بندی کے ایک عبوری سمجھوتے پر روکی گئی تھی جس کے باعث دونوں ممالک تکنیکی طور پر تاحال حالت جنگ میں ہیں. امریکہ کے نئے وزیر خارجہ مائک پومپیو جمعے کے روز نیٹو کے اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز میں ہیں. امریکہ کے چوٹی کے سفارتکار کی حیثیت سے جب وہ بیرون ملک کے پہلے دورے پر پہنچے تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن انہوں نے اخباری نمائندوں سے کوئی بات نہیں کی. جمعرات کے روز اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے فوراً بعد پومپیو بیلجیم کے دارالحکومت روانہ ہو گئے جہاں اتحاد کے وزراء جولائی میں ہونے والی سربراہ کانفرنس کی تیاریاں کر رہے ہیں. نیٹو کے اجلاس کے بعد پومپیو مشرق وسطیٰ کا دورہ کریں گے جہاں وہ سعودی عرب، اسرائیل اور اردن کے لیڈروں کے ساتھ ممکنہ طور پر ایران کے جوہری سمجھوتے کے بارے میں بات چیت کریں گے. اور امریکی سینٹ میں عدالتی کمیٹی نے ایک بل کی منظوری دی ہے جس کے تحت خصوصی وکیل رابرٹ ملر کو
मनमानी तौर पर बरतरफ नहीं किया जा सकेगा, जो सन 2016 के अमरीकी इंतखाबात में रूस की मुबैना मुदाखलत की तफ्तीश कर रहे हैं। इस बारे में हमारे पास एक तफसीली रिपोर्ट है जो कुछ देर बाद हम आपके लिए पेश करेंगे। और अमेरिका के मारूफ मज़ाहिया अदाकार बिल कॉस्बी को जिनसी ज्यादती के मुकदमे में मुजरिम करार दिया गया है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक बिल कॉस्बी पर सन 2004 में साबिक बास्केटबॉल खिलाड़ी आंद्रिया कॉन्स्टेंट को नशावर चीज पिलाने के बाद उनसे जिनसी ज्यादती का इल्जाम साबित हो गया है। सन 80 के अशरे की हिट टीवी सीरीज द कॉस्बी शो के जरिए मोहब्बत करने वाले बाप के तौर पर शोहरत पाने वाले 80 साल बिल कॉस्बी को एंड्रिया कॉन्स्टेंट से ज्यादती पर 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है। ये थीं वो खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफिज।